بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے مہمان ہیں سماجی کارکن الرہبر ٹرسٹ کے چیئرمین بابر علی خان۔ بہت شکریہ بابر علی خان صاحب۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ ایک ایسا ادارہ بنائیں جس میں غریبوں کی ہیلپ کی جائے، اور آپ کا ادارہ کیا کرتا ہے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خدمت خلق کا کام دنیا کے ہر مذہب میں مشترک ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اگر ہم اخلاص کے ساتھ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں تو یہ والی توشہ آخرت ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے بینگ اے مسلم۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم فلا ہم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال رات دن کھلے چھپے رائے خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا اجر ان کے پالنے والے کے پاس ہے، نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ کسی قسم کا رنج و غم سے دوچار ہوں گے۔ چونکہ بہت بڑی عبادت ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال دنیا میرا مال ہے، عمراء میرے وکلاء ہیں، اور مخلوق میرے عیال کے مانند ہے۔ میری نظر میں سب سے محبوب شخص وہ ہے جس کا سلوک میری عیال سے اچھا ہو۔ چونکہ ایک شعر ہے نا کہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، تو بڑی مینٹل سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ اور چونکہ مسلمان ہیں اور اللہ رسول کا حکم ہے، تو میں نے بھی اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس فیلڈ کا میں نے انتخاب کیا۔ مولانا رومی کا قول ہے کہ اللہ تک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کئی راستے ہیں، تو میں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مخلوق خدا سے محبت اور خدمت خلق کے راستے کو چنا ہے۔ یہ ادارہ آپ نے کب بنایا؟ ویسے میں کام تو کافی عرصے کا کر رہا ہوں، لیکن 2007 میں نے باقاعدہ اپنے ادارہ الرہبر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی کراچی میں رجسٹریشن کروائی، اور 2007 کے بعد تو مسلسل خدمت خلق کا کام دن رات جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آپ کا کیا طریقہ ہے، آپ کس طرح خدمت خلق کرتے ہیں؟ بینگ اے رائٹر میرا ذاتی جو انالیسز ہے کہ ہماری پاکستانی قوم الحمدللہ بہت ویلفیئر مائنڈڈ قوم ہے۔ اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے والے مخلصین کی کمی نہیں ہے۔ جو میں نے نوٹ کیا، کمی اس چیز کی ہے کہ وہ وسائل کو لے کر صحیح استعمال کرنے والوں کی کمی ہے، لیکن ایٹ ڈونرز کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نو کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم ڈونیشن دے رہے ہیں، پتہ نہیں صحیح جگہ پہ لگے گا یا نہیں لگے گا۔ تو میں نے ڈونرز کی سیٹسفیکشن کے لیے بہت ہی ایک فیئر طریقہ اختیار کیا جو تاحال جاری ہے۔ میرے پاس مثلا کوئی مریض آتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا مریض قابل علاج ہے یا نہیں ہے۔ لیٹ اس سپوز کینسر کا مریض ہے تو جو اچھا ٹاپ کا آنکالوجسٹ ہوں گے، ہم ان سے پہلے ان کا چیک اپ کرائیں گے، ان کے ضروری ٹیسٹ کروائیں گے۔ جب بیماری ڈیگنوز ہو جاتی ہے تشخیص کے بعد، یعنی ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فلاں بیماری ہے اور یہ مریض قابل علاج ہے، اچھا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریض مستحق بھی ہو، یعنی خود علاج کرنے سے قاصر ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس علاقے سے مریض کا تعلق ہے وہاں کے خطیب جمعہ والجماعت، زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین، جو کوئی بھی دو معتبر شخصیات، ان سے تصدیق کرواتے ہیں، اور وہ ہمیں وہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ ہم اپنے علم و یقین اور شرعی مدارس سے تصدیق کرتے ہیں کہ درخواست گزار یہ بیمار ہے، قابل علاج ہے، لیکن خود علاج کروانے سے قاصر ہے۔ تو جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مریض قابل علاج بھی اور مستحق بھی ہے، اس کے بعد جب ڈونرز کا نمبر آتا ہے تو ڈونرز کو جس مریض میں ہم علاج کروا رہے ہوتے ہیں اسی مریض کا اسی ہاسپٹل کا اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں۔ اور اکثر اوقات میں تو لوگوں سے کہا کرتا ہوں، چونکہ مسلمان ایک مریض کی عیادت کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، تو آپ تشریف لیں، مریض کی عیادت بھی کریں، اور جب آپ کو ہر طرح کی سیٹسفیکشن ہو جائے تو بلنگ ڈپارٹمنٹ میں خود اپنا ڈونیشن جمع کروائیں۔ اگر کوئی چیک دیتا ہے، پے آرڈر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاسپٹل کا نام کا بنا دیں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ڈونر جو ہے وہ سیٹسفائی رہتا ہے، اور جب علاج مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں ہم ڈونرز کو پوری رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے تعامل سے آپ کا جو ادارہ ہے وہ بیمار لوگوں کا جو لاچار یا بے بس یا غریب ہیں ان کا علاج کرواتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی کام کرتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا زیادہ فوکس میڈیکل پر ہے۔ الحمدللہ ہم نے آغا خان ہاسپٹل میں کروڑوں روپے کا کام کروایا۔ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہمارا کنٹریبیوشن الحمدللہ تقریباً 8 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے۔ ہم نے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مستحق مریض
جن میں کینسر کے مریض تھے، ایسے مریض جن کا لیور یا کڈنی منقارہ ہو گئے، الحمدللہ ہم نے کافی مریضوں کے لیور ٹرانسپلانٹ کروائے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کروائے، ٹھیک ہے جی. تو اور اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہم الحمدللہ علاقائی خاندانی مذہبی تعصبات سے بالا تر ہو کر دکھ انسان کی خدمت کرتے ہیں. ہمارا ماٹو یہ ہے کہ سروس ٹو ہیومنٹی فار دا پلیئر آف گاڈ. ایک بے بس مریض جو ہے وہ آپ تک کیسے پہنچتا ہے؟ اچھا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ڈسٹرکٹ جنگ میں ایک مریض تھا غلام مرتضیٰ. 2014 میں نے جب اس کا لیور ٹرانسپلانٹ کروایا تو انہی کے علاقے میں موضوع دوابہ ہے، وہاں کے ایک اسکول ٹیچر تھے رانا سعید اختر، پرائمری ٹیچر ہیں. تو ان کا بھی ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے لیور جگر جو ہے نکارہ ہو گیا. تو مرتضیٰ مریض جو ہے چونکہ رانا سعید کے پڑوسی تھے تو انہوں نے مرتضیٰ سے پوچھا کہ آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ جو کم از کم 50-60 لاکھ خرچ ہوا، یہ کس نے انتظام کیا؟ تو مرتضیٰ نے ہمارا تعارف کروا دیا. تو مرتضیٰ سے نمبر لے کر رانا سعید ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے اس کو بلایا. الحمدللہ اس کا بھی ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ کروایا اور کامیاب لیور ٹرانسپلانٹ ابھی وہ اپنے اسکول معمول کے مطابق بچوں کو پڑھا رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ جب کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ تصدیق کراتے ہیں اس کے علاقے سے. پاکستان میں سارے پارلیمنٹیرین، سارے سرکاری ملازم یہ سرکاری علاج پر کراتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کا یہ علاج کراتے ہیں. جتنے مختلف امبیسڈر ہیں وہ سارے جاتے ہیں، آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ایسا وہ اپنے دانتوں کا علاج وہاں لاکھوں میں کراتے ہیں. تو بے بس آدمی کے لیے اب تصدیق ضروری کرانی ہوتی ہے آپ کو؟ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شاذ و نادر کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو استحقاق نہیں رکھتے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ویلفیئر ادارے یا کسی جگہ سے ان کو ڈونیشن مل رہا ہے تو وہ اس کو جو ہے مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ہماری دیکھیں نا، زکوٰۃ کا پیسہ بھی ہے تو حکم یہ ہے کہ مستحق تک یہ پیسہ پہنچایا جائے. کہ ہماری صحیح ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پیسہ اس جگہ پہ ڈونر کا لگوائیں کہ جو واقعی قابل علاج بھی ہو اور مستحق بھی ہو. اس سے ذرا ثواب زیادہ ہوتا ہے تو ہم سیٹسفیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پیسہ ایسے مریض پہ لگا دیں. دیکھو جی، مریض تو امیر آدمی ہو سکتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ جو قابل علاج ہوتے ہیں لیکن نان افورڈیبل ہوتے ہیں ہم وہ پیسے ان پہ لگواتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے. امیر آدمی تو خود بھی علاج کروا سکتا ہے، پاکستان کے مہنگے ترین اسپتالوں میں کروا سکتے ہیں، آؤٹ آف پاکستان چلے جاتے ہیں. دیکھو نا، میں گزشتہ سال میرا پیمز ہاسپٹل کا میرا وزٹ تھا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان آدمی وہاں تڑپ رہا تھا، ناک اور منہ سے خون اس کا آ رہا تھا. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے کہا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ بیماری ہے پلاسٹک اینیمیا، بلڈ ڈیزیز ہے، تو اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوگا. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیمز ہاسپٹل میں تو بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا، تو اس کا CMH میں AFBMTC ایک شعبہ ہے وہاں ہوگا یا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. تو اب مریض کے اچھا اس کا اسٹیمیٹ انہوں نے بتایا کم سے کم 20 سے 25 لاکھ. اچھا، مریض کے میں نے والد سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں ایک ہوٹل پہ ویٹر ہوں. اور مریض کی جو والدہ ہے وہ سورہ یاسین پڑھ رہی تھی، تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو. میرا اپنا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے چند لمحوں کے لیے دل میں یہ تصور کیا کہ خدا نہ خواستہ اس جگہ میرا بیٹا یہاں پڑا ہوتا اور قابل علاج ہوتا. دیکھیں جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ مریض لا علاج ہے، خدا نہ خواستہ کینسر 4 اسٹیج پہ چلا جائے، کہیں بھی علاج نہیں ہے. لیکن جب ڈاکٹر کہے کہ مریض 100% قابل علاج ہے اور ماں کے سامنے بیٹا اس لیے تڑپ کے مر جائے کہ علاج کے پیسے نہیں ہیں، تو پوری زندگی گھر والوں کے دل میں ایک حسرت اور ارمان رہے گا. تو بہرحال ہم نے الحمدللہ اس مریض کو بھارا کو اسلام آباد میں 3 مہینے اکاموڈیشن بھی دی، مجموعی طور پہ 37 لاکھ روپے کے علاج بھی کروایا، فالو اپ بھی کروایا اور اس کے بعد اس کو گھر روانہ کر دیا اور مریض مکمل سے عذاب ہے، اب جاب کر رہا ہے. آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں یا آپ میرے ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اب تک آپ نے کتنے مریضوں کا علاج کرایا ہے؟ بے شمار مریضوں کو علاج کروایا ہے. میں نے خانہ ہاسپٹل میں کافی مریضوں کا علاج کروایا، کروڑوں روپے کا کام کروایا. نہیں، یہ کافی مریضوں کا علاج میں تعداد میں بتا رہا ہوں، میں سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے. اچھا، ہزاروں میں ہے اور پاکستان کے 10 اضلاع میں کام کیا ہے. اور میں نے تو الحمدللہ آؤٹ آف پاکستان بھی مجھے خدمت خلق کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. میں ایک بار شارجہ میں تھا تو وہاں ایک پیشنٹ تھے، فیصل آباد سے بلانگ کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ صرف پاکستان میں یہ علاج معالجہ کراتے ہیں یا باہر بھی؟ تو میں نے کہا جی کوئی بھی نیک کام اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کر ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتنا بھروسہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں میں توفیق خداوندی سے یہ کام کر سکتا ہوں. جب یہ بات میں نے ان سے کہی تو انہوں نے اپنی فائل میرے سامنے رکھ دی. تو ان کے ہارٹ کے جو 4 وال ہوتے ہیں 3 وال بلاک تھے. تو مجھے کہتے ہیں جی میرا علاج کیا پاسبل ہے؟ میں تو چاہ رہا تھا، وہ ایک مسجد میں خطیب تھے، تو کہتے ہیں ہماری تو سیلری بڑی محدود ہے، تو یہ بڑا مہنگا علاج ہے، ہاں میں کروا نہیں سکتا اور ڈاکٹر مجھے سفر سے بھی منع کر دیا ہے.
تو کیا میرا علاج ہو سکتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ عرب امارات کا جو سب سے مہنگا ہاسپٹل ہے، سب سے اچھا ہاسپٹل ہے، آپ نام بتائیں، انشاءاللہ میں وہاں علاج کراؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ ابوظہبی میں خلیفہ ہاسپٹل ٹاپ کا ہاسپٹل ہے. تو الحمدللہ میں نے اس پیشنٹ کا خلیفہ ہاسپٹل ابوظہبی میں کامیاب ہارٹ کا آپریشن کروایا، مکمل سے عجاب ہو گئے. اس میں ان کا آنکھ کا آپریشن کراچی میرے پاس ہے تو وہاں میں نے آپریشن کروایا تھا. تو یہ جو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں مریض پر، تو وہ آپ فنڈ جو ہے کلیکٹ کیسے کرتے ہیں، پیسے جمع کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے ڈونرز میں کچھ برادران آؤٹ آف پاکستان ہیں، دبئی میں ہیں، یو کے میں ہیں، کراچی میں ایسے مخلصین ہیں. تو وہ ڈونر جو ہیں میرا ایک عرصہ دراز سے ان سے رابطہ ہے. تو وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ جب کوئی ڈیزرونگ پیش آئے تو مجھے بتایا کریں. تو میں ان کو انفارم کرتا ہوں اور اپنے وہ جو ابتدائی فارمیلٹی ساری پوری کرنے کے بعد ہاسپٹل کا اکاؤنٹ دیتا ہوں، تو وہ اس میں میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہتے ہیں. تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی لوگ ہیں جو آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں؟ جی بالکل. میرے اس مشن میں یعنی 2014 سے لے کر ابھی ہم نے جو پچھلے مہینے تک کی کیلکولیشن کی، تو میرا جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہمارا تقریباً 8 کروڑ کا کنٹریبیوشن ہے. اس میں محتاط ترین اندازے کے مطابق تقریباً 1.5 کروڑ روپے تک ملک ریاض صاحب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کبھی ٹرسٹ کے اپنے نام پہ ان سے 10 روپے بھی لیے ہوں. جو بھی ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ جی ایم کو ای میل کر دیتے ہیں کہ مثلا اگر 4 لاکھ کا خرچہ ہے، 10 لاکھ ہماری طرف سے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ اپنا پے آرڈر جو ہے ہاسپٹل کے نام کا بنا کے ان کو بھیج دیتے ہیں. ریمیننگ اماؤنٹ کا ہم انتظام کر کے ان کے علاج کروا دیتے ہیں. نہیں تو پاکستان میں ان کے علاوہ جن کا آپ نے نام لیا، ان کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو آپ کو فنڈ کرتے ہیں؟ بالکل ہیں. کراچی میں دیوان یوسف صاحب ہیں، سال پاکستان کمپنی ہے، کچھ اور اس طرح کی کچھ ادارے ہیں، کچھ مخصوص ڈونرز ہیں، کچھ ایسے برادران بھی ہیں جس میں الحمدللہ 1-2 ریٹائرڈ میجر جنرل آرمی کے میرے ساتھ پورا کوآپریٹ کرتے ہیں، بلائنڈ فیتھ کرتے ہیں. بلکہ بعض ایسے مخلصین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمارا جو ہے نا نام مت لیں، بس ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. تو وہ در پردہ جو ہے خدمت کرتے ہیں اور ہم علاج مرکز سے جاری رکھے ہوئے ہیں. ناظرین، یہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو بابر علی خان سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن بابر علی خان. ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا بابر صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کے ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں وہ بھی آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں، تو کیا ریٹائرڈ جرنیل کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پینشن میں سے آپ کو بھی دیں؟ دیکھیں جی، بعض ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پینشن سے دیں. بعض ایسے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ بڑا اچھا ہے، ماشاءاللہ ان کی اپنی زمینیں بھی ہیں، اپنا بزنس سائڈ بزنس بھی ہے. تو دیکھیں جی، کوئی بھی نیک کام اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نہیں کر سکتا. تو بس جس چیز کو اللہ توفیق دیتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ اخری نعمتوں کے استحقاق پیدا کرنا چاہتا ہے ان کو توفیق عطا فرماتا ہے. دیکھو جی، سائل کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی حاجت مند کا حاجت لے کر تمہارے دروازے پر آنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے حاجت مند اور اپنے درمیان تمہیں وسیلہ بنایا. انسان اپنے نفع نقصان پہ قادر نہیں، ہم کسی کا نفع نقصان کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، اور میرا تو اس بات پہ عقیدہ اور ایمان ہے. قرآن میں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے کو مالک اللہ ہے. ان اللہ یرزقُ مَن یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب عطا فرماتا ہے. تو میرا جو ذاتی ہے، بلکہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جس طرح بعض اوقات ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، ایک بچہ گود میں بیٹھ جاتا ہے، اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے تو وہ گھما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بچہ گاڑی چلا رہا ہے، چلانے والا پیچھے کو اور ہوتا ہے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی، کوئی بھی نیک کام انسان کر ہی نہیں سکتا. تو الحمدللہ ہمارے کتنے ایسے مخلص بیوروکریٹس ہیں. ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے، میرے مشن کے روح روان تھے، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا. اسی طرح اور ایسے مخلصین ہیں جو بالکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، پابند صوم و صلات ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے بلا تفریق مسلک میرے اس مشن میرا ساتھ دیتے ہیں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ 2007 سے باقاعدہ یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنا بھی کوئی ہاسپٹل آپ نے بنایا ہے یہاں پاکستان میں؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس چونکہ مختلف نوعیت کے پیشنٹ آتے ہیں،
یعنی کتنے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو کہ کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا کڈنی یا لیور فیلئر ہوتا ہے، ان کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو چونکہ تمام امراض کا علاج ایک ہاسپٹل میں نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس لیور کے پیشنٹ آتے ہیں تو ہم شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ کروائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اسی طرح کڈنی ٹرانسپلانٹ کا اس کے لیے بھی کوئی مخصوص ہاسپٹل ہے، CMH میں ہو گیا، شفا انٹرنیشنل میں، کراچی جیسے SIUT میں ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی ہماری خواہش ہے انشاءاللہ اگر پاکستانی قوم ہمارے ساتھ تعاون کرے تو میری اپنی بڑی خواہش ہے کہ ہم اپنے ایک ہاسپٹل بنائیں تاکہ اپنی قوم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ کتنے اس وقت جو پیشنٹس ہیں جن کا آپ نے علاج کرایا اور وہ صحت مند ہو کے کام کر رہے ہیں، کوئی اعداد و شمار؟ جی الحمدللہ. دیکھیں میرے پاس سینکڑوں مریض کا ریکارڈ ایسا ہے کہ جو میرے پاس آئے تو ڈیتھ پوائنٹ پہ تھے، ہم نے لاکھوں روپے کا علاج کرایا، الحمدللہ وہ معمول کے مطابق اپنا جاب کر رہے ہیں. اب میں مثال دیتا ہوں کہ مجھے تقریباً 2 سال پہلے مجھے کال آئی کہ ایک بیوہ خاتون کو لے گیا پشاور سے، وہاں لے کر آیا شفا انٹرنیشنل کے ایمرجنسی وارڈ میں نا. ایج تھی اس کی تقریباً 28 سے 30 سال. میں وہاں گیا تو اس کے پلیٹلیٹس جو کم از کم 1.5 لاکھ ہونے چاہیے، تقریباً 12,000 پہ پہنچے ہوئے تھے، ڈیتھ پوائنٹ پہ تھی. تو میں نے ڈاکٹر سے بلا کے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ کیا یہ مریض قابل علاج ہے؟ ان کا جی بالکل قابل علاج ہے، لیکن کم سے کم 45 سے 50 لاکھ کا خرچہ ہے. اس کا بھائی ساتھ تھا جو کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا. الحمدللہ ہم نے تقریباً 44 لاکھ کا اس بیوہ کا علاج کروایا، مکمل سے حجاب ہو گئی، بلکہ بعد میں اس کی شادی بھی ہو گئی. تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میرے آفس میں اظہار تشکر میں تشریف لا چکی ہیں. اسی طرح پچھلے سال ایسا ہوا کہ یہ سرگودا سے جنگ کی طرف جائیں تو ایک موضوع تھا اکڑے والا، وہاں کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ان کی اپلیکیشن میری طرف آئی. حافظ احسان اللہ صاحب اور الخدمت فاؤنڈیشن جھنگ کے جو صدر، انہوں نے مجھے کیس ریفر کیا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اسٹوڈنٹ عمر دراز جس کا والد گدا گاڑی چلاتا ہے، لیکن اسے 1050 میں 925 نمبر لیے سائنس میں. اس کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ وہ بیچارہ جب میرے پاس آیا تو بیساکھی پہ چل کے آیا. لاہور، جنگ، سرگودا مختلف جگہ پہ لے گئے، ڈاکٹر نے کہا جی بہت مشکل ہے اس کا بچنا نا. تو جب یہاں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے آئے تو پروفیسر ڈاکٹر عامر عبید نور صاحب، انہوں نے کہا جی بالکل مریض قابل علاج ہے، ہپ ریپلیسمنٹ کے 2 آپریشن ہوں گے اور مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور اسٹیمیٹ لیٹر بنا دیا ان کو 13 لاکھ کا. اب خود تصور کریں کہ جس اسٹوڈنٹ کا باپ گدا گاڑی چلاتا ہو 13 لاکھ اس کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو مجھے خود اس نے بتایا کہ میں کہتا ہے میں علاقے کے جو ہمارا MP تھا اس کے پاس گیا، MNA کے پاس گیا، لیکن کسی نے میری کوئی معقول مدد نہیں کی. بالآخر کہتا ہے میں نے ایک پروگرام بنایا کہ میں جو ڈسٹرکٹ کے سکول ہے وہاں جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی فنڈنگ کریں. تو اسی ضمن میں جب ایک ایسے سکول میں گیا جہاں وہ مریض رانا سعید اختر جو سکول ٹیچر تھے پرائمری کے، جن کا ہم نے الحمدللہ 60 لاکھ کا لیور ٹرانسپلانٹ کروایا تھا، وہ وہاں پڑھا رہے تھے اور مکمل سے حجاب ہیں. کہاں سے کرایا ان کا؟ ہم نے شفا انٹرنیشنل. ان کو 2 بندوں نے لیور دیا، بیٹے نے اور بھائی نے. تو الحمدللہ میں آپریشن کے بعد باقاعدہ ان کو گھر چھوڑ کر آیا تھا. اس کے والد انہوں نے ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے، بہت شکریہ ادا کیا. تو اس ٹیچر نے کہا کہ آپ پورے ڈسٹرکٹ سکول پھرتے رہیں گے، آپ کا 13 لاکھ روپے اکٹھا نہیں ہوگا. تو مریض نے مجھے کہا کہ رانا سعید اختر جو ٹیچر، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایسے بندے کا نمبر دے دیتے ہیں تو آپ اس سے بات چلیں جائے، اگر ہم ہی بھر رہی تو کام ہو جائے گا. تو بہرحال انہوں نے میرا نمبر دیا، میرے پاس آیا، الحمدللہ ہپ ریپلیسمنٹ کے 2 آپریشن کروائے، مکمل سے حجاب ہو چکا ہے. اب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، میں نے اس کی اعلیٰ تعلیم کی ذمہ داری بھی قبول کر لی. الحمدللہ وہ مطلب. اچھا، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا یہ بتائیں، ایک تو آپ کا جو یہ کام کا طریقہ کار ہے یہ کیسے ہے، دوسرا جو آپ کے آفیسز ہیں وہ کہاں کہاں ہیں، اور جو ڈیرہ غازی خان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو بدین میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مطلب تھار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے اگر کوئی پیشنٹ ہے تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کرے؟ دیکھیں جی، میرا اس ٹائم مین آفس جو ہے I-2 اسلام آباد میں ہے، اور میرے چھوٹے بھائی کراچی میں ان کا اپنا اسکول چلا رہے ہیں، سر سید گورنمنٹ پبلک اسکول کے نام سے. تو میرے پاس اس کے علاوہ میں نے کوئی تقریباً 3-4 مکان رکھے ہوئے جہاں دور کے جو مریض جو بالکل نان افورڈیبل ہوتے ہیں ان کے اکوموڈیشن بھی ہم دیتے ہیں. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایک مریض ایک علاقے میں سے حجاب ہو کے جاتا ہے، اس علاقے سے میرے پاس 3-4 مریض اور آ جاتے ہیں، یعنی اکثر بیشتر تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو مثلا میرے پاس ایک سیالکوٹ سے ایک پیشنٹ آیا، تو میں نے کہا میرا نمبر کہاں سے ملا؟ کہتے ہیں آپ نے فلاں مریض کا فیصل آباد ڈویژن میں لیور ٹرانسپلانٹ کروایا تھا، تو وہ میرے والد کے دوست تھے تو انہوں نے آپ کا نمبر دے دیا. تو یعنی بات کو اس طرح بھی ہوتا ہے. اسی طرح ایک گجرانوالہ کا مریض تھا، اس کا میں لیور ٹرانسپلانٹ کروایا، تو
کہتا ہے جی میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا میرا نمبر کہاں سے ملا؟ تو کہتا ہے یہ کراچی کا جو پیشنٹ جن کا آپ نے لیور ٹرانسپلانٹ کروایا تھا, تو ہم چیک اپ کے لیے جب آئے تو ان سے رابطہ, انہوں نے آپ کا نمبر دیا اور بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی معاونت کریں گے. تو بعد رابطہ کیا, الحمدللہ ان کا بھی ٹرانسپلانٹ کروایا مکمل سے عذاب ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ جو حکومت صحت کارڈ دے رہی ہے, کیا اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی حکومت سے رابطہ کیا ہے کہ آپ کو کچھ صحت کارڈ دیں, جو ایسے لوگ آئیں تو آپ ان کو ان کارڈ کے ذریعے علاج کرائیں؟ جی میرا اصل میں یہ تھا کہ زیادہ تر پیشنٹ ہمارے چونکہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, تو میرے خیال اطلاعات کے مطابق تاحال یعنی ابھی تھوڑا سا ہوا ہے صحت کارڈ وہاں پرووائڈ نہیں کر رہے, کہتے ہیں مہنگا ہاسپٹل ہے. اچھا تو باقی یہ کہ میری ایک اصل میں یہ تھا کہ میری ملاقات تھی کہ عمران خان صاحب نے ایک بنایا تھا انصاف ویلفیئر ونگ, تو چونکہ ان کا بھی ماٹو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں, تو میری ان کے جو مرکزی پریزیڈنٹ ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کم از کم کوئی 2.5 کروڑ کا وہ ریکارڈ دکھایا جو پی ٹی اے کے مختلف عہدیدار جو اس وقت ماشاءاللہ وہ منسٹر ہیں, مثلا تیمور بھٹی صاحب ہیں, اس ٹائم صوبائی وزیر ہیں, یہ سکول ٹیچر کیس انہوں نے بھیجا تھا. اس کے علاوہ ایک فہیم رضا ہیں, انہی کے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں. میں نے 37 لاکھ کا بون میں ٹرانسپلانٹ کروایا اور 7 لاکھ ریمیننگ اماؤنٹ فالو اپ کے لیے چھوڑی, وہ بھی تیمور بھٹی صاحب جیسے منسٹر ہے پی ٹی آئی کو انہوں نے بھیجا تھا. اسی طرح دھرنا کے دوران کافی جو ان کے لوگ زخمی ہوئے تو ہم نے علاج کروایا. گورنر اسماعیل صاحب جو ہیں, جو اس وقت سندھ کے عمران اسماعیل صاحب, انہوں نے کیس بھیجا تھا, لاکھوں روپے کا علاج کروایا. تو وہ میں نے جب اسی ایک ساؤتھ پنجاب کے جو پی ٹی اے کے سربراہ تھے, انہوں نے کیس بھیجا, اس کا لیور ٹرانسپلانٹ کروایا. تو میں نے جب ریکارڈ دکھایا تو انہوں نے خصوصی طور پہ مجھے کہا کہ آپ ہمارے ٹیم کا حصہ بنے. تو انہوں نے مجھے انصاف ویلفیئر ونگ کا پورے پاکستان کے اسپیشل کوآرڈینیٹر فار ہیلتھ نامینیٹ کیا, نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. تو میری آج بھی ملاقات تھی مرکزی پریزیڈنٹ سے, میں نے ان سے کہا ہے, میں نے کہا ایسے نان افورڈیبل پیشنٹ, ٹھیک ہے جی, تو اس سلسلے میں کم از کم گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جیسے پاکستان بیت المال ہے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, آپ ان سے کہیں کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. دیکھیے جی میرے یہ چند سال پہلے کی بات ہے, میرے پاس ایک کیس آیا, پیپلز پارٹی کے ایک صوبائی وزیر تھے زکوٰۃ وشو کے, محمد ساجد جوکھی صاحب. تو انہوں نے کیس ریفر کیا, ایک ثوابی کا ایک رکشہ ڈرائیور تھا جو کہ وہاں سیٹل تھا خواجہ اجمی نگر کراچی میں, اس کے بیٹے کو یہ پلاسٹک انیمیا ہو گیا. تو آخان ہاسپٹل میں اس کا اسٹیمیٹ تھا 1.56 ملین کا. تو جب صوبائی وزیر کے پاس کیس کیا تو انہوں نے مجھے بھیج دیا. تو اس کے علاج کے دوران میری ملاقات ہوئی ساجد جوکھی صاحب سے. میں نے کہا جی آپ ماشاءاللہ صوبائی وزیر ہیں زکوٰۃ وشر کے, تو آپ خود اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ رولز ریگولیشن کے مطابق محکمہ زکوٰۃ جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیسے نہیں دے سکتا. تو میں نے اس وقت کہا کہ اس طرح کریں کہ جس مرض میں یہ مریض مبتلا ہے, آپ ایک سرکاری ہاسپٹل بتائیں جہاں یہ علاج پاسبل ہے, میں مریض کو ریفر کروا دیتا ہوں. اس کا جواب نفی میں تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ غریب مریض کسی خدا نہ خواستہ کسی ایسی ملک مرض مبتلا ہوتا ہے, اس کا سرکاری ہاسپٹل میں علاج پاسبل ہی نہیں ہے, تو کیا اس کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی جو ریاست ہے اس میں فرض نہیں ہے کہ اس کا انتظام کرے؟ تو بہرحال میں نے مسئلہ پٹ اپ کیا ہے اور امید ہے انشاءاللہ اچھی پیش رفت ہوگی. انہیں بھرپور تعاون کی مجھے یقین دہانی کرائی. تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ سرپرستی کرے اور بیت المال والے آپ کو فنڈز دیں؟ دیکھو جی میرا مقصد یہ ہے کہ غریب مریض جو ہے جو قابل علاج ہوتے ہیں, دیکھو نا ابھی میرے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے, ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں, ان کے گردے نکارہ ہو چکے ہیں, ان کی مسز اپنا کڈنی ڈونیٹ کر رہی ہیں. الحمدللہ ہماری یہ بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سائل کی مدد اس طرح کریں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اب ایک ٹیچر بڑا ایک ایسا پیشہ ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہو سکتی. ٹیچر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. تو ہمارا جو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کسی سائل کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور اس کا کام بھی ہو. تو میری یعنی یہ گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ ایسے دیکھیں ہمارے اپلیکینٹس میں بھی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو استحقاق رکھتے ہیں لیکن دست سوال پھیلا رہے ہوتے ہیں, ایک کے پاس ہے مثلا دوسرے کے پاس, کبھی تیسرے کے پاس. لیکن کتنے ایسے سائلین ہوتے ہیں جو استحقاق بھی رکھتے ہیں لیکن ہر بندے کے سامنے دست سوال پھیلانا بھی ویسے خجالہ سمجھتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ ہمیں ایسی فیسلٹیز دی جائیں کہ ہم وہ ایسے پیشنٹس کا اس طرح علاج کروائیں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور ان کی جو ریکوائرمنٹس وہ پوری ہوں. اور یہ گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ خود انتظام کریں یا ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں تاکہ ہمارے مریض جو پینڈنگ میں پڑے ہیں, ابھی اس وقت کتنے مریض ایسے ہیں کہ جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ویٹنگ لسٹ پہ ہیں. تو میری خواہش یہ ہے کہ جو مخیز ذرات ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں.
گورنمنٹ کے جو اس طرح ادارے ہیں وہ ہماری سرپرستی کریں, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ہم مریضوں کو علاج مکمل کروا سکیں. ناظرین, آپ گفتگو سن رہے ہیں بابر علی خان کی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر مزید گفتگو جاری رہے. ویلکم بیک ناظرین. بابر علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, سماجی کارکن ہیں. ہماری ان سے گفتگو جاری ہے. بابر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو ہاسپٹلز کے 2-4 کے نام لیے اور کہا کہ بڑے مہنگی ہاسپٹلز ہیں, اسی قسم کا جو علاج آپ کرا رہے ہیں, عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں سستا علاج ہوتا ہے, تو وہاں بھی آپ نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی گڈ لک ہے کہ جیسے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے لوگ کبھی چائنا جاتے تھے, کبھی انڈیا جاتے تھے, تو یہاں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں باقاعدہ جب اس کا آغاز ہوا تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی فیسلٹی ہے. یعنی جو علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے, میرے خیال میں اس کے لیے باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو لیکن پاکستان میں سنا ہے بہت مہنگا ہے یہ علاج. نہیں, اگر کمپیئر کیا جائے تو باہر زیادہ خرچہ پڑتا ہے. اچھا, ویزا, کوئی آپ نے اندازہ لگایا کتنا ہے وہاں؟ بھی چائنا اگر انڈیا جائیں تو لیور ٹرانسپلانٹ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ روپے خرچ ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان میں جیسے ہمارے ساتھ شفا انٹرنیشنل والے, اگر پیشنٹ بالکل ان افورڈیبل ہو, جو غریب ہو, تو بالکل ان کا ایک اپنا فلائی فاؤنڈیشن اس کے تھرو مسئلہ تعمل بھی کرتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا سے لیور ٹرانسپلانٹ کرا کے آئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی نسبت وہاں آدھا خرچہ ہوتا ہے. نہیں جی, یہ بالکل جھوٹ ہے, خرچہ زیادہ ہے وہاں. اچھا, یعنی میں نے کچھ انٹرویو کیا, ملا کچھ ایسے مریضوں سے جو وہاں علاج کروا کے آئے تھے. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ لیٹس دیکھیں, اب جو لیور ڈونر ہے, اب شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتہ دار ہوں. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ رشتہ دار آتا ہے, اس کی میچنگ ہو جاتی ہے, لیکن ٹرانسپلانٹ سے پہلے کوئی ایک اور ٹیسٹ ایسا آ جاتا ہے کہ ان میں انفیکشن ہو گیا, تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ دوسرا ڈونر لے کر آؤ. اب وہاں جب انڈیا میں بیٹھے ہیں تو دوسرے بندے کو بلانے کے لیے ہو سکتا مہینہ لگ جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. وہ پہلے تمام ٹیسٹس یہاں کراتے ہیں, پھر وہ میل منگاتے ہیں, پھر وہ ساری چیزیں چیک کر کے بلاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پیشنٹس کو بلا لیں اور پھر کہیں کہ جی اس طرح نہیں. بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ اسی دوران ہی انفیکشن ہو جاتا ہے, بیماری کسی وقت میں آ سکتی ہے. بعض ایسے کیسے بھی گئے وہاں, انیشیل ٹیسٹ بالکل اوکے تھے, لیکن بعد میں گئے تو نے کہا جی آپ جو لیٹسٹ ہم نے کیا تو اس میں انفیکشن آ رہا ہے. بیماری تو کسی وقت مطلب ہو سکتی ہے. اچھا, پاکستان میں جو سرکاری ہاسپٹل میں صحت کا نظام ہے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی, ابھی کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پہلے کی نسبت تو اب حالات کو بہتر ہو رہے ہیں, لیکن بہرحال کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے صورتحال. میرے پاس ایک, آپ نے یہ کہا کہ پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں. لوگ تو یہاں میرے پاس آتے ہیں, ٹیلی فون کرتے ہیں کہ پہلے تو میں اسپتال سے دوائیاں مل جاتی تھیں, سرکاری اسپتال سے, اب تو دوائیاں بھی نہیں مل رہی ہیں, اور پرائیویٹ دوائیاں جو ہیں وہ باہر سے خریدنی پڑتی ہیں اور وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں. سرکاری ڈاکٹر انہیں لکھ کے دیتے ہیں کہ باہر سے دوائیاں خریدیں. جی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. ابھی میرے پاس ایک کیس ہے منڈی باؤدین سے, تو 2 لاکھ اس کا انجیکشن تھا, تو بیت المال میں ریفر کیا تو انہوں نے انجیکشن کا انتظام کروا دیا. مطلب یہ نہیں کہ تھرو پراپر چینل, اگر وہ جو طریقہ کار وہ اڈاپٹ کیا جائے تو وہ کرتے ہیں, باقاعدہ کر رہے ہیں. اب ظاہر اتنی میجارٹی ہے تو اس میں بعض اوقات ایسے کیس بھی جاتے ہیں. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت پاکستان میں جو سرکاری صحت کا نظام ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں, مجموعی طور پہ تو نہیں ہے. اچھا, مجموعی طور پہ نہیں ہے. تو آپ حکومت کو کیا تجویز دیں گے؟ دیکھیں جی, ہم حکومت سے یہی گزارش کریں گے کہ دیکھیں یہ غریب و نادار مریض, ان کا علاج معالجہ, ان کو جو صحت کی سہولیات فراہم کرنا, یہ اصل ذمہ داری جو گورنمنٹ کی ہے. یہ تو ہم جو این جی او کے پلیٹ فارم سے یا اس طرح انڈیویجولی جو کام کر رہے ہیں, تو جو سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ایک کوپریشن ہے, ورنہ ہر لحاظ دیکھا جائے ذمہ داری ان کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جیسے عمران خان صاحب نے یہ انسان ویلفیئر ونگ بنایا ہے, تو اس کو مزید ایکٹیو کریں, اور ایسے پیشنٹ جو مختلف ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں اور بالکل ان افورڈیبل ہوتے ہیں, ان کو بر وقت ادویات فراہم کرنا, چاہے وہ بیت المال کے تھرو کریں یا اور کوئی ایسا فنڈ قائم کریں, تو یہ ضروری ہے تاکہ وہ ان کا جو ہے علاج میں کوئی تاخیر نہ ہو. اچھا, میڈیا میں کچھ ایسی خبریں آتی ہیں کہ یہ جتنے ویلفیئر کے ادارے ہیں ان میں بہت ساری ایسی ہیں جن میں کرپشن بڑی ہوتی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ کہ یہ بڑا ایک مقدس پلیٹ فارم ہے جی. میں کہتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے, بہترین سورس ہے. ٹھیک ہے,
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مقدس مشن کو، اس پلیٹ فارم کو مس یوز کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر انسان اپنے اعمال کا قیدی ہے. اگر وہ کوئی کرپشن کرتا ہے یا مس یوز کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کے اندر اگر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہو، سینس آف ریسپانسبلٹی ہو، تو قرآن کی سورہ زلزال کی ایک آیت ہی کافی ہے ہمارے لیے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ رائی کے برابر بھی اگر اچھا عمل ہوگا تو کیا وہ بھی سامنے آئے گا، اس کی جزا ملے گی، اور رائی کے برابر برا عمل ہے تو وہ بھی سامنے اس کی سزا ملے گی. تو بہرحال یہ کہ اگر اس طرح غریبوں کے نام پہ کوئی پیسے لے کے مس یوز کر رہے ہیں، اپنی بلڈنگیں پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں مسئلہ ہے. اچھا، آپ کا جو ادارہ ہے، آپ نے بتایا 2007 سے آپ نے رجسٹر کر کے کام کیے، آپ نے اس کا کوئی آڈٹ کرایا اتنے سالوں میں کہ کتنے پیسے آپ کے پاس آئے، کتنے آپ نے خرچ کیے؟ کوئی آڈٹ کا نظام ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل. ہمارا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھو نا، میرے پاس ایک کراچی سے پیشنٹ آیا تو میں نے اس کے لیے 10 لاکھ روپے پاکستان بیت المال سے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب وہ 10 لاکھ روپے انہوں نے ہمیں نہیں دیے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ بلکہ انہوں نے چیک بنایا کمانڈنٹ سی ایم راولپنڈی کے نام کا. اب جب وہ پیمنٹ ڈائریکٹ ہاسپٹل میں بھیج رہے ہیں، چیک بھی ہاسپٹل کمانڈنٹ کے نام کا ہے، یا مثال کے طور پہ ملک ریاض نے ہمارے مریض کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا، جیسے میں نے کہا کم از کم تقریباً 2 کروڑ کے قریب، تو مجھے نہیں یاد کہ آج تک 10 روپے انہوں نے ہمیں دیے ہوں یا ہم نے ان سے لیے ہوں کہ وہ دے کے ڈونر سوچتے رہے. تو ڈائریکٹ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہ آڈٹ کے ذمہ دار وہ ہاسپٹل والے ہیں جن کو پیسہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یا پھر وہ ملک ریاض صاحب جو بھیج رہے ہیں وہ کرائیں، جو ہماری کنوینئر کیا. دیکھیں میں آپ کو عرض باقی جو ہمیں بابر علی خان صاحب میری بات سنیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ تو آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے نام بتایا نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیش اماؤنٹ دے جاتے ہیں مختلف اداروں میں. جی جی بالکل. تو کیا آپ کے یہاں کیش اماؤنٹ لی ہی نہیں جاتی؟ اور اگر لی جاتی ہے تو اس کا کوئی آڈٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل 1 روپے کے حساب رکھتے ہیں. اگر کوئی ہم پہ حسن ظن کرتا ہے، اور کتنے اب مخلصین جو ہمارے مشن کو بڑے قریب سے جان چکے ہیں، بلائنڈ فیتھ کرتے ہیں، بعض کو ڈونیشن دے جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. تو میری اولین پریورٹی ہوتی ہے کہ جہاں جہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا مکمل آڈٹ کروا کے میں ڈونرز کو انفارم کرتا ہوں کہ آپ کا پیسہ فلاں جگہ پہ لگا. آپ کے آڈٹ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، ذرا وہ بتائیں گے ہمارے ناظرین؟ جی آڈٹ کا جی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یعنی پیشنٹ اگر کسی بندے نے ڈونیشن دیا ہے تو جہاں جہاں وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر اس کی سرجری کروا رہے ہیں، اس کے ٹیسٹ کروانے ہیں، جہاں جہاں پیمنٹ ہوتی ہے اس کے بل اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جہاں ڈسکاؤنٹ پاسبل ہوتا ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی کرا لیتے ہیں. ریمیننگ اماؤنٹ ہوتی ہے جہاں جہاں ہم ڈپازٹ کرواتے ہیں اس کی اوریجنل بل میرے پاس، میں نے ہر مریض کے الگ الگ فائلز بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ جتنا ڈونیشن دیتا ہے اس کا پورا حساب میں وہاں تک پہنچا دیتا ہوں. اچھا، کوئی آدمی اگر آپ کو ڈونیشن دینا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ میرا سیل نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. میری ویب سائٹ ہے alrabertrust.org، اور میرا سیل نمبر ہے 0333507222. میرا واٹس ایپ نمبر بھی اس پہ ہے، رابطہ کریں. اگر کوئی ایسا مریض ہے جو گھر میں تڑپ رہا ہے، واقعی قابل علاج ہے لیکن بالکل سوچتے نہیں ہے، میں انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق پوری کوشش کروں گا. اور کوئی بندہ ڈونیٹ کرنا چاہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کچھ بندے اس انداز سے کوآپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس کیسز ہیں، بے شک وہ آن کریں. کتنی ایسی فیملیز ہیں جو ہمارے زیر کفالت ہے ہمارے ٹیسٹ کے نا، اس میں ایسا ہے نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود مریض ایکسپائر ہو جاتا ہے. اب اس کے بچے آلریڈی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں. الحمدللہ اس ٹائم خامسہ یونیورسٹی میں، بشیر انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میں اور مختلف جگہوں پہ کتنی ایسے طلباء و طالبات ہیں جن کی فیسیں ہماری کاوش سے جمع ہوتی ہیں. اس کے لیے بھی ہم دونوں کو باقاعدہ وہاں لے کے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یونیورسٹی براہ راست فیس جمع کروا لیں. اچھا، تو آپ ایجوکیشن کے شعبے میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں یا صرف لوگوں کو صرف ایڈمیشن کراتے ہیں اور ان کی فیسیں وہاں بھجواتے ہیں؟ کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم جو ہے اس میں وسیع پیمانے پہ تو نہیں ہے لیکن مختلف اضلاع میں کافی ایسے طلباء و طالبات ہیں جو ذہین ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، وہ وسائل نہیں ہیں، تو ہماری کاوش سے ان کی فیسیں باقاعدہ وہاں جمع کروائی جاتی ہیں. اچھا، آپ یہ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ ذہین ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہے اور اس کو داخل کیا، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہاں کا جو ہیڈ ماسٹر، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہمیں لیٹر لکھتا ہے. وہ باقاعدہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے، بہت ذہین بچہ ہے اور یہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن وسائل نہیں ہے. اب جو کہ میرے ایک مریض تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو میں جب ان کے گھر پہ گیا ان کے انتقال سے پہلے، تو اس کی بیٹی نے مجھے میٹرک کی سند دکھائی، انگلش میڈیم میں A+ گریڈ تھا اس کا. تو مجھے کہتی ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے.
میرے والد جو ہیں وہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہیں. جو جمع پونجی سب کو آپ کے پاس جانے سے پہلے ہم علاج معالجے پہ خرچ کر چکے ہیں. تو مجھے پڑھائی کا انتہائی شوق ہے. تو مجھ سے سوال کیا جی پورے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ جو کوئی ایسا ڈونر ہے جو میری اتنی سپورٹ کرے کہ میں اپنا تعلیمی ذوق جو مکمل کر سکوں. تو میں نے ذمہ داری لی اور 4 سال سے بچی پڑھ رہی ہے اور کہ تمام تعلیمی اخراجات ہم برداشت کر رہے ہیں. اچھا پہلے تو یہ تھا کہ آپ جیسے کام کر رہے ہیں اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف شعبوں میں اپنی ذاتی حیثیت میں کام کر رہے ہیں, ادارے بنا کے کام کر رہے ہیں. اب تو اس حکومت نے جو ہے یہ سماجی کام شروع کر دیے, لنگر خانے بنانے اور پناہ گاہیں بنانے. کیا یہ جو حکومت لنگر خانے اور پناہ گاہیں بنا رہی ہیں اس سے اب محرومیاں اس ملک کی ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے نا, چاہے وہ حکومت کر رہا ہے, چاہے کوئی اپنا انفرادی طور پہ کر رہا ہے, یا باقی ماشاءاللہ کتنے ادارے ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, گناہ اور ظلم کے کاموں میں معاون مت بنو. میں کہتا ہوں گورنمنٹ بھی اگر جو اچھے اقدامات اٹھا رہی ہے تو عوام کو چاہیے کہ ان کو اپریشیٹ کریں. یہ نہیں کہ بس ہم صرف تنقید برائے تنقید کے قائل ہو جائیں. جو اچھے کام ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے تو یہ اچھی بات ہے. اس میں اپنی بساط کے مطابق دیکھو نا, گورنمنٹ وسائل زیادہ وہ بھی کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس وسائل محدود ہیں. اس کے باوجود بھی بلکہ میں یہاں کتاب کروں گا کہ فقط خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, فقط خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست سے لانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. آپ حکومت سے کیا مطالبات کرتے ہیں, حکومت آپ کی کس طرح سرپرستی کرے؟ دیکھیں جی, میری ملاقات تھی پچھلے مہینے وفاقی وزیر مذہبی امور سے ڈاکٹر نور القادری صاحب سے. وہاں بھی ہم نے یہ مسئلہ ان کو پٹ اپ کیا تھا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ دی جائے اسلام آباد کے اندر, اس کے قرب و جوار میں, کہ ایک تو ہم اپنا ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں, فلائی ہاسپٹل, کہ ابتدائی جو ٹریٹمنٹ ہے وہاں پرووائڈ کی جائے مستحق مریضوں کو, اور جب بیماری تشخیص ہو جائے تو اس کے بعد متعلقہ ہاسپٹل ریفر کر دیں. اس کے علاوہ میرے پاس جو دور دراز علاقوں سے مریض آتے ہیں ان کی ایکوموڈیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنا ایک ایسا سینٹر بنا لیں کہ جہاں میڈیکل سینٹر بھی ہو, ہمارا مین آفس بھی وہاں ہو, اور جو دور دراز سے مریض آتے ہیں ان کی ایکوموڈیشن کا انتظام کر سکیں. بابر علی خان صاحب, یہ کیا بات ہو, یہ تو دنیا کے تمام لوگ اسلام آباد میں ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں, آپ راجن پور میں کیوں نہیں بنانا چاہتے, آپ تھر میں کیوں نہیں بنانا چاہتے جہاں غربت, بے روزگاری اور محرومی اور مریض زیادہ ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ تھر ہو یا انٹیریئر سندھ یا کوئی بھی کسی جگہ سے, جیسے میرے پاس خیبر پختونخوا کے ملک جو دیہی علاقے ہیں وہاں سے مریض آئے ہوئے ہیں. اب مین چیز یہ ہے کہ وہاں کینسر کا مریض ہے, لیور فیلئر ہے, کڈنی فیلئر ہے, اس کی چونکہ جو فردر ٹریٹمنٹ ہے اس کی سہولیات اسلام آباد میں میسر ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک مریض آتا ہے, ہم دیکھیں گے ابتدائی ٹریٹمنٹ, ہمیں پتہ چل گیا کہ جناب یہ اس کا تو خدا نخواستہ اس کا جگر وہ کام نہیں کر رہا, گردے کام نہیں کر رہے, تو یہاں ایسے ہاسپٹل ہیں کہ فوری طور پہ ہم اپنے میڈیکل سینٹر سے متعلقہ ہاسپٹل میں ریفر کر دیں گے, اپنی نگرانی میں علاج کروا دیں گے. ناظرین, آپ نے بابر علی خان کی گفتگو سنی, اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.